ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے مزید امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے ان کے خلاف اپیلیں منظور کر لی ہیں اور بہت سارے عام رہنما اس کے اندر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی دوسری طرف بلے کے نشان کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بھی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ کاغذات نامزدگی کا جو مرحلہ ہے اس پر قانونی جو معاملات ہیں وہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے لائر اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عابد زبیری صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف ایک طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کاغذات مسترد ہوئے تھے پھر سے منظور ہو رہے ہیں، اس پر بھی میں آگے آپ سے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو سپریم کورٹ والی جو اپلیکیشن ہے جہاں پر وہ بلے کے نشان کے لیے گئے ہیں کورٹ کے اندر، یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از اے ریس اگینسٹ ٹائم، پی ٹی آئی کے لیے وقت جو ہے وہ بڑا کم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ان ٹائم ریلیف مل سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی میرا ویو یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد جو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے انہیں انٹرا پارٹی کے الیکشنز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، کیونکہ الیکشن شیڈیول کے بعد آنے کے بعد وہ ان سے سمبل اگر لیتے ہیں واپس تو میرا ویو ہے کہ وہ اگلے الیکشن پہ اس کا اطلاق ہوگا، یعنی آج سے جو اس الیکشن کے بعد کوئی الیکشن ہوگا، یہ 215 اگر آپ پڑھیں، لیکن نیچرلی یہ میٹر سب جوڈس ہے۔ اب 9 تاریخ کو اس کی تاریخ آلریڈی فکسڈ ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے اس آرڈر کو، جو ریکالنگ آرڈر ہے، وہ سنگل جج نہیں ریکال کر لیا 4 تاریخ کو، مطلب وہاں انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوئی، انہوں نے ریویو ڈالا اس کا، اور اس میں ریویو کے اوپر انہوں نے سنگل جج نے کر لیا، کیوں ڈیویژن بینچ کا یہ کیس ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ اب انہوں نے یہ سپریم کورٹ بھی چلے گئے، اس پہ نمبر لے کے اب انہوں نے ارجنٹ اپلیکیشن بھی دی ہے، اب وہ ٹیک اپ ہونی ہے۔ اب وہ کس وقت، اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ریس اگینسٹ ٹائم، کہ وقت بہت کم ہے، 11 یا 13 تک فائنلائز کرنی ہے لسٹیں انہوں نے، تو اگر یہ نہیں ہوگا اس سے پہلے تو اس پارٹی کے لیے ویسے ہی بہت مشکلات ہیں پورے الیکشن کے اندر، اور اگر ان کا بلے کا ان کا نشان لے لیا تو وہ بھی ان کے لیے بالکل الیکشن لڑنا ناممکن ہوگا ایک پارٹی کی حیثیت سے، کیونکہ دیکھیں لوگ یہاں ہمارے ملک میں زیادہ تر جو الیکشن سمبل ہوتا ہے اس پہ ووٹ لگاتے ہیں، یہ جنرل الیکشن ہے، وہ الیکشن سمبل پہ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف عابد زبیری صاحب یہ جو کاغذات نامزدگی والا معاملہ ہے، ٹریبیونلز ان کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کر رہے ہیں، کو لگتا ہے وہاں پر وہ تحفظات ایڈریس ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے امیدواروں کے؟ میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، باقی لوگوں کو ملنا بھی شروع ہو گیا، فار دا سمپل ریزن کہ دیکھیں یہی پرابلم ہے۔ یہ جو جب بھی ایک پارٹی نے چیلنج بھی کیا تھا کہ یہ آروز جو آپ نے بیوروکریسی سے لیے ہیں وہ صحیح فیصلے نہیں کر، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی اس وقت پارٹی ہے جو ایک عتاب میں ہے، 9 مئی کے معاملہ ہو چکا ہے، 9 مئی کے سانحہ بھی ہو چکا ہے، تو اس وقت، اور ان کے آپ نے دیکھا ان کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ کاغذ داخل کیے۔ لیکن جو آروز کے فیصلے عجیب، ظاہری بات کورٹ آف لاء میں ججز بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس گراؤنڈ پہ قانون کے اندر رہتے بھی ریجیکشن ہو سکتی ہے، جو دیکھیں جو انہوں نے اس طرح سے انہوں نے ہولڈ کیا کہ جو یہ ریجیکشن ہیں یہ غلط ہے، یہ قانون کے حساب سے نہیں صحیح ہے، تو اس وجہ سے ان کی وہ جو نامزدگی کے کاغذات ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اور ان کو الیکشن کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اب ایونچولی عوام کو چننا ہے کہ ان کا کون ان کو ریپرزینٹ کرے گا پارلیمنٹ۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے عابد زبیری صاحب، اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ سینٹ کی قرارداد کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور یاد پڑتا ہے کہ وکلاء کی طرف سے بھی چیف الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے اظہار کیا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ، ظاہری بات ہے اس طرح کے معاملات سے افواہیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہیں، تو جو پہلے وکلاء والا معاملہ تھا اور پھر اب سینٹ کی قرارداد، کیا یہ 2+2 اس کو 4 سمجھا جائے، یا پھر آپ کے خیال میں یہ آئسولیٹڈ معاملات ہیں دونوں؟ دیکھیے نہیں، آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ بتائیں، ہم لوگ سپریم بورڈ بار جب میں وہاں کے صدر تھا اور ہماری جو کمیٹی تھی 25 ہم نے پورے سال ہم نے ریزولوشنز پاس کی، ہم نے کیسز کیے کہ الیکشن کا انعقاد پنجاب خیر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کا اور پروونشل اسمبلی کا آفٹر دا ڈسولوشن اگست کے اندر، اس کو ڈیلے کرنے میں سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا ہاتھ ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ انہوں نے آئین توڑا، اور اب دیکھیں انٹر پارٹی میں انہوں نے ایک پارٹی کے بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا، اور خود یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکے۔ آپ دیکھیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، جبکہ کورٹس کو لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے انعقاد نہیں کیا، یا سیکورٹی ایجنسی یا جو بھی تھی جو انہوں نے انعقاد کو ممکن نہیں بنایا، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، نہیں ہوا الیکشن، دیٹس وائی ڈیلے ہو گیا، دیٹس وائی اب اس طرح کی ریزولوشن آ رہی۔ اگر اس وقت
कानून और आइन के हिसाब से 90 दिन में इलेक्शन हो जाते तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते, लेकिन क्योंकि आइन तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं किया, आज हम इस सिचुएशन में अब 8 से आगे भी चले जाते हैं या लोगों के कहने पे चले जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, कोई वजह बन जाएगी। जब पहले भी डिले हुआ है और डिले हो जाएगा तो क्या होगा। और यहाँ भी तारीख आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो है, लेकिन तारीख जिसने दी है वो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के मिलने के बाद। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा जाके बैठो, बात करो और एक तारीख ला के दे दो। उन्होंने तारीख, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तारीख यही है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लॉयर, बात कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं।